محترم ناظرین، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ذاکر پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم 10ویں جماعت کے حصہ نظم سے، جو کہ آخری اصناف سخن ہے، رباعیات کا مطالعہ کریں گے۔ رباعیات کے مطالعے سے پہلے آج ہم خلیل مامون کی جو آخری غزل ہے اس کے متعلق بھی ہم آج جانکاری حاصل کریں گے۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کی ہماری کلاس 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ہم غزل کا مطالعہ کریں گے جسے خلیل مامون نے لکھا ہے، پھر ہم رباعی کی طرف بڑھیں گے۔ خلیل مامون کا تعارف آج پہلے دیکھا جائے گا، پھر خلیل مامون کی لکھی ہوئی جو غزل ہماری درسی کتاب یا نصابی کتاب میں شامل ہے، اس غزل کے تمام تر اشعار کی تشریح کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد ہم ہماری آج کی جو آخری اصناف سخن ہے جس کا نام رباعی ہے، اس رباعی کی تعریف اور خصوصیات کے متعلق بھی جانکاری حاصل کریں گے۔ پھر آج کی اس کلاس میں ہم شاد عظیم آبادی اور اعجاز اثنی کی تعارف کو بھی دیکھیں گے، کیونکہ ہم نے ان کے رباعیات کا آج مطالعہ کرنا ہوگا، اور ان کی لکھی ہوئی دونوں رباعیات کی آج ہم تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو تصویر ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے وہ ہے خلیل مامون۔ ان کا اصل نام خلیل الرحمن ہے اور آپ مامون تخلص اختیار کرتے تھے۔ آپ کی پیدائش 27 اگست 1948 کو ہمارے ریاست کے صدر مقام بنگلورو میں ہوئی تھی۔ آپ نے کئی سارے شعری مجموعے لکھے، جس میں نشاط غم، جسم و جاں سے دور، بن باس کا جھوٹ کافی مشہور ہیں، اور آپ کا ایک شعری مجموعہ آفاق کی طرف کو ساہتیہ اکیڈمی کی جانب سے 2011 میں ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ خلیل مامون کی غزل اور ان کے اشعار کی تشریح دیکھتے چلیں۔ آ کر قریب دور بہت جا چکے ہیں ہم، آ کر قریب دور بہت جا چکے ہیں ہم، لگتا ہے اپنے آپ سے اکتا چکے ہیں ہم، لگتا ہے اپنے آپ سے اکتا چکے ہیں ہم، آتی نہیں ہے راس ہمیں منزل وفا، آتی نہیں ہے راس ہمیں منزل وفا، اس راہ میں فریب بہت کھا چکے ہیں ہم، آ کر قریب دور بہت جا چکے ہیں ہم، دروازہ اے سکوت کھلے کب خبر نہیں، دروازہ اے سکوت کھلے کب خبر نہیں، لفظ و خیال و خواب سے تنگ آ چکے ہیں ہم، آ کر قریب دور بہت جا چکے ہیں ہم، برسیں گے نور کی طرح شب بھر زمین پر، برسیں گے نور کی طرح شب بھر زمین پر، زخموں کے آسمان میں لہرا چکے ہیں ہم، آ کر قریب دور بہت جا چکے ہیں ہم، منزل نہیں نہ صحیح راہ گزر تو ہے، منزل نہیں نہ صحیح راہ گزر تو ہے، پہلے بھی اپنے قدم کو بہلا چکے ہیں ہم، آ کر قریب دور بہت جا چکے ہیں ہم، مامون اپنی آنکھوں میں آنسو نہیں کوئی، مامون اپنی آنکھوں میں آنسو نہیں کوئی، شاید کہ نفس غم کا پتہ پا چکے ہیں ہم، آ کر قریب دور بہت جا چکے ہیں ہم، آ کر قریب دور بہت جا چکے ہیں ہم، آ کر قریب دور بہت جا چکے ہیں ہم،
لگتا ہے اپنے آپ سے اکتا چکے ہیں ہم، لگتا ہے اپنے آپ سے اکتا چکے ہیں ہم۔ مطلع میں شاعر ارشاد فرما رہے ہیں کہ آ کر قریب دور بہت جا چکے ہیں ہم، لگتا ہے اپنے آپ سے اکتا چکے ہیں ہم۔ اس شعر میں شاعر خلیل مامون ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے دوست سے جتنا قریب تھے اس سے کئی زیادہ اب دور ہو چکے ہیں، جتنا لگاؤ تھا اتنے لگاؤ سے بھی کئی زیادہ دور جا چکے ہیں۔ اس بے مروتی کی وجہ سے شاعر اپنے آپ سے بیزار ہو گئے ہیں، اکتا گئے ہیں۔ پہلے شعر میں شاعر ارشاد فرما رہے ہیں کہ جتنے قریب تھے اتنے اب دور ہو چکے ہیں۔ اس جدائی کی وجہ سے، اس بے مروتی کی وجہ سے، اس فراقت کی وجہ سے ابھی اپنے آپ سے میں اکتا گیا ہوں۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں آتی نہیں ہے راس ہمیں منزل وفا، اس راہ میں فریب بہت کھا چکے ہیں ہم۔ اس راہ نے مجھے ہمیشہ فریب دیا ہے، دھوکہ دیا ہے۔ جب بھی میں اس راہ پر چلا، منزل وفا کی طرف جب بھی چلا تو اس راہ میں اکثر دھوکہ کھا کر واپس آیا ہوا ہوں۔ تو اگلے شعر میں شاعر ارشاد فرما رہے ہیں کہ دروازہ سکوت کھلے کب خبر نہیں، لفظ و خیال و خواب سے تنگ آ چکے ہیں ہم۔ دروازہ سکوت یعنی شاعر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ کسی کو خبر نہیں یہ خاموشی کے دروازے کب کھلیں گے، یہ لبوں پر جو تالا پڑا ہوا ہے یہ تالا کب کھلے گا، یہ خاموشی کب ختم ہوگی۔ اس تصورات کے، اس خواب و خیال کی دنیا سے بہت بیزار آ چکا ہوں میں، تنگ آ چکا ہوں میں۔ یہ تصورات کی دنیا سے، ان خیالات سے، ان خیالاتوں کے بوجھ سے میں تنگ آ چکا ہوں، میں بیزار آ چکا ہوں، میں اکتا گیا ہوں۔ اس خاموشی کے دروازے نہ جانے کب میرے لیے کھلیں گے، نہ جانے میں کب اس کی آواز سنوں گا، کوئی خبر نہیں ہے۔ اگلے شعر میں شاعر ارشاد فرما رہے ہیں برسیں گے نور کی طرح شب بر زمین پر، برسیں گے نور کی طرح شب بھر زمین پر، زخموں کے آسماں میں لہرا چکے ہیں ہم۔ شاعر اگلے شعر میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ شب یعنی رات بھر ہم نور کی طرح زمین پر برسیں گے۔ اتنا ہمارے اندر تجربہ ہے، اتنا تجربہ ہم پا چکے ہیں، جو ہم دھوکے کھائے ہیں، ان دھوکوں کی بنا پر، ان تصورات کی بنا پر، ان تکلیفات کی بنا پر ہم آسمان سے نور کی طرح زمین پر برسیں گے۔ رات بھر، شب بھر ہم برسنے کی ایک کیفیت، ایک صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اپنے تجربات کے ذریعے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب ہم نے اتنے زخم کھائے ہیں کہ دوسروں کے لیے ہم مشعل راہ بن سکتے ہیں، دوسروں کو راہ دکھا سکتے ہیں، دوسروں کو اس سے روک سکتے ہیں، دوسروں کو ہم تاکید کر سکتے ہیں، دوسروں کی حفاظت ہم کر سکتے ہیں۔ اس لیے شاعر نے فرمایا کہ برسیں گے نور کی طرح شب بر زمین پر، زخموں کے آسمان میں لہرا چکے ہیں ہم۔ زمین پر، زخموں کے آسمان پر لہرا چکے ہیں ہم۔ اگلے شعر میں شاعر ارشاد فرما رہے ہیں منزل نہیں نہ سہی رہ گزر تو ہے، منزل نہیں نہ سہی رہ گزر تو ہے، پہلے بھی اپنے قدموں کو بہلا چکے ہیں ہم۔ منزل کا کوئی پتہ نہیں ہے لیکن راہ گزر تو ہے، راستہ تو ہے، اپنے قدموں کو پہلے بھی ہم بہلا چکے ہیں۔ اس شعر میں شاعر ارشاد فرما رہے ہیں کہ منزل کا تو پتہ نہیں ہے مگر راستے تو بہت ہیں، میں اس سے پہلے بھی کئی بار اس راستے پہ اپنے قدموں کو بہلا چکا ہوں، میں نے بہلا کر دیکھا ہے اپنے قدموں کو۔ اپنے آخری شعر میں، مقطع میں شاعر ارشاد فرما رہے ہیں کہ مامون اپنی آنکھوں میں آنسو نہیں کوئی، مامون اپنی آنکھوں میں آنسو نہیں کوئی، شاید کہ نفس غم کا پتہ پا چکے ہیں ہم۔ مامون شاعر اپنا تخلص اختیار کرتے ہوئے مقطع میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس قدر
غموں کے باوجود مامون کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں ہے۔ اتنے غم کھانے کے بعد، اتنے تکالیف جھیلنے کے بعد، اتنی شدت سے جو تکالیف کو جھیلے، پھر بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے۔ اتنے درد کے بعد، اتنے غم کے بعد، اتنی جدائی کے بعد، اتنے دھوکوں کے بعد بھی میری آنکھ میں آنسو نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ غم کی حقیقت، نفس غم کا پتہ مجھے چل گیا ہے۔ میں جان چکا ہوں کہ غم کیا ہے، تکلیف کیا ہے۔ اتنا مجھے تجربہ ہو گیا ہے، اتنا میں جان چکا ہوں کہ مجھے غم سے آنکھوں میں آنسو تک نہیں آ رہے۔ اس طرح کے ایک تصورات کو شاعر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ مامون اپنی آنکھوں میں آنسو نہیں کوئی، شاید کہ نفس غم کا پتہ پا چکے ہیں ہم۔ بہت بہترین انداز میں شاعر خلیل مامون نے اپنے دلی جذبات کو، اپنے کیفیات کو ان الفاظ کے ساتھ غزل کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، جس طرح سے آپ نے غزل کا مطالعہ کیا، آج ہم ایک بہت ہی اہم اصناف سخن کی طرف جا رہے ہیں جس کا نام رباعیات ہے۔ یہ ہماری درسی کتاب میں 4 رباعیات کو دیا گیا ہے۔ یوں تو 4 رباعیات ہماری درسی کتاب میں ہیں، لیکن ہمارے جو اس نصاب کو جو 30% تک کم کیا گیا ہے، اس اعتبار سے ہم پہلی اور چوتھی رباعی کا ہی مطالعہ کریں گے۔ آئیے ہم پہلے جان لیں کہ رباعیات کیا ہے، رباعی کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے رباعی جو لفظ ہے وہ لفظ ربا سے مشتق ہے، جس کے معنی 4 کے ہیں۔ ربا یعنی 4 ہے، ایک عربی لفظ سے لیا گیا ہے، ربا یعنی 4۔ لیکن اصطلاح میں رباعی اس نظم کو کہتے ہیں جو 4 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ رباعی کے اندر 4 مصرے ہوتے ہیں، اور رباعی کو 2 بیتی بھی کہتے ہیں۔ رباعی کو 2 بیتی بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں 2 بیت کہنے کی وجہ، اس میں 2 شعر پائے جاتے ہیں، 4 مصرے پائے جاتے ہیں اور 2 شعر رباعی کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور رباعی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ رباعی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع، رباعی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم خافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے۔ پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے کے اندر خافیہ اور ردیف کی پابندی ہوتی ہے۔ تیسرا مصرع ردیف و خافیے کا پابند نہیں ہوتا۔ تیسرے مصرے میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ خافیہ اور ردیف کا استعمال کریں۔ ایک مخصوص خصوصیت رباعی کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور رباعی کا چوتھا مصرع جو ہوتا ہے وہ حاصل کلام ہوتا ہے۔ حاصل کلام یعنی اس کے اندر تمام تر رباعی کا نچوڑ، پورا معنی، پورا مطلب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس رباعی کے اندر شاعر اپنے کس تصورات کو، اپنے کس خیال کو، کس موضوع کو شاعر پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ شاعر اس کا پورا نچوڑ اپنے چوتھے مصرے میں جو کہ حاصل کلام ہوتا ہے اس کے اندر پیش کرتے ہیں۔ شاعر کا تمام تر نچوڑ، تمام تر تینوں مصروں کا یا رباعی کا جو نچوڑ ہوتا ہے وہ رباعی کے چوتھے مصرے میں پایا جاتا ہے۔ تو ان رباعی کے خصوصیات کو ہمیں خاص طور سے یاد رکھنا ہوگا، کیونکہ امتحان میں بھی اس کا سوال آنے کے امکانات ہوتے ہیں کہ رباعی کی تعریف اور اس کے خصوصیات بیان کیجئے۔ تو رباعی جو ہے 4 مصرے والی نظم ہے، اس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم خافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے، جبکہ تیسرا مصرع خافیہ اور ردیف کا پابند نہیں ہوتا، اور اس کا چوتھا مصرع حاصل کلام ہوتا ہے۔ تو رباعی کے اندر عام طور سے اخلاقی، اصلاحی، مذہبی اور فلسفیانہ مضامین بیان کیے جاتے ہیں۔ رباعی کے اندر مضمونات کا بھی ایک انتخاب کیا جاتا ہے جو کہ اخلاقی، اصلاحی، اخلاقی یعنی ہمارے طور اطوار کے متعلق رباعی ہوتی ہے، اصلاح یعنی صلاح مشورے کے بارے میں جو رباعیات کہے جاتے ہیں، پھر مذہب کے تعلق سے، دینی تعلق سے بھی کئی ساری رباعیات شعراء نے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں۔ فلسفیانہ تجربات کی باتیں، دانائی کی باتوں کے بھی مضامین رباعی کے اندر شامل کیے جاتے ہیں۔ ہماری درسی کتاب میں 4 رباعیات شامل ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا، شاد عظیم آبادی کی اور طلوق چند محروم، بیکل اتصاحی اور اعجاز حسنی کی۔ ہمارا جو 30% نصاب کو کم کیا گیا ہے، اس اعتبار سے صرف ہم 2 رباعیات کا مطالعہ کریں گے، جس میں شاد عظیم آبادی اور اعجاز حسنی کی پہلی اور چوتھی رباعی شامل کی گئی ہے نصاب کے اندر۔ ان 2 رباعیات کا مطالعہ اور ان کا خلاصہ آج ہم دیکھیں گے۔
आइए सबसे पहले शायर के मुताल्लिक़ मुख्तसर सी मालूमात हासिल करें, क्योंकि यहाँ पर वक्त की कमी से सिर्फ छोटा सा तारुफ आपको बयान करता चलूँ कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये शाद अजीमाबादी की है। तख्लीक़ कर रहे हैं वो इस रुबाई के। इनका असल नाम सैयद अली मोहम्मद है। आपकी पैदाइश 1942 को पटना में हुई और आपकी वफ़ात जो है 1927 को हुई। आपने कई सारी गज़लें लिखी और रुबाइयात लिखी हैं। आपकी मसनवियों का मजमुआ चश्मे कौसर बहुत ही मशहूर व मारूफ़ है। ये जो हम रुबाई पढ़ रहे हैं इसके अंदर हम शाद अजीमाबादी के रुबाई की खुसूसियात देख सकते हैं। आइए अब हम इस रुबाई का मुताला करें। इस रुबाई में शायर फरमा रहे हैं कि है दौर कभी दिन का कभी यहाँ शब है दौर कभी दिन का कभी यहाँ शब है, गर्दिश का ज़माने की यही मतलब है दौर कभी दिन का कभी यहाँ शब है, गर्दिश का ज़माने की यही मतलब है। हम तुम ना रहेंगे वरना दुनिया सारी, हम तुम ना रहेंगे वरना दुनिया सारी, ताहश्र यूं ही रहेगी जैसी अब है। तो जिस तरह से मैंने रुबाई के खुसूसियात बयान किए थे, रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम खाफिया और हम रदीफ होता है। यहाँ पर हम खाफिया के तौर पर हम शब, मतलब, अब को देख सकते हैं और रदीफ जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और मैंने बताया था कि रुबाई का तीसरा मिसरा खाफिया और रदीफ का पाबंद नहीं होता और जो चौथा मिसरा है वो इस रुबाई का हासिल कलाम है। आइए अब हम इस रुबाई का खुलासा करते चलें। जैसा कि हमने जाना कि रुबाई दो बैती है, दो बैत यानी इसके अंदर दो शेर पाए गए हैं। हम इसके खुलासे एक एक शेर का खुलासा करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला शेर है कि है दौर कभी दिन का कभी यहाँ शब है, गर्दिश का ज़माने की यही मतलब है। इस रुबाई के अंदर शायर शाद अजीमाबादी ने ज़माने की हकीकत के मुताल्लिक़ इरशाद फरमाते हुए कहा है कि यहाँ कभी दिन गुज़रता है तो फिर कभी रात तारी होती है, कभी दिन होता है तो कभी रात तारी होती है, ऐसे ही ज़माना गर्दिश कर रहा है। यहाँ पर पहले शेर के अंदर शायर ने ज़माने की गर्दिश के मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया है। फिर अपने अगले शेर में शायर इरशाद फरमा रहे हैं कि हम तुम ना रहेंगे वरना दुनिया सारी, हम तुम तो बाकी रहने वाले नहीं हैं, ये दुनिया तो ताहश्र यूं ही रहेगी जैसी अब है। ताहश्र, हश्र तक भी ये दुनिया बाकी रहने वाली है। तो अगले शेर में शायर इरशाद फरमा रहे हैं, इस दुनिया में लोग आते हैं और जाते हैं, लोग आते हैं और जाते हैं, अल्लाह के सिवा कोई ज़ात बाकी नहीं रहने वाली। ये जो सारी दुनिया है एक दार फ़ानी है, हम जानते हैं कि दुनिया फ़ानी है और सिर्फ अल्लाह की ज़ात ताहश्र तक बाकी रहने वाली है। जैसा कि हमने जाना था कि रुबाई का चौथा मिसरा जो होता है वो हासिल कलाम होता है। इस चौथे मिसरे के अंदर शायर अपने पूरे तसव्वुरात के निचोड़ को हमारे सामने पेश कर रहे हैं। शायर इरशाद फरमा रहे हैं कि ताहश्र यूं ही रहेगी जैसी अब है, ये दुनिया क़यामत तक के लिए अल्लाह की ज़ात के साथ बाकी रहेगी। हम तुम तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे, इंसान की कोई हकीकत, कोई बिसात नहीं है कि एक मुसाफिर की तरह इंसान और दुनिया की तमाम तर चीज़ें अल्लाह ताला के सामने बनाई अल्लाह ताला ने हमारे सामने बनाई हुई है। ये सारी दुनिया ख़त्म होने वाली है, जो चीज़ बाकी रहने वाली है वो सिर्फ खुदा बरतर की अल्लाह ताला की ज़ात है। ताहश्र तक यूं ही रहेगी जैसी अब है, जैसी पहले थी। यही दुनिया अल्लाह ताला, यही ज़ात अल्लाह ताला की ता क़यामत ता हश्र क़ायम रहने वाली है। अगली जो रुबाई है वो एजाज़ हसनी की है। यहाँ पर आप एजाज़ हसनी साहब की तस्वीर को देख सकते हैं। इनका असल नाम एच मोहम्मद गौस साहब था और आपकी पैदाइश हमारी रियासत के हासन में 1926 को हुई और आपका मजमूए कलाम ज़ायक़ा शाया हो चुका है। आइए अब हम इनकी रुबाई का मुताला करें। बाप बेटी का हमेशा ही से नाशाद रहा, बाप बेटी का हमेशा से ही नाशाद रहा, सहकर फरमाइशें दामाद की बर्बाद रहा, सहकर फरमाइशें दामाद की बर्बाद रहा। यूं तो हर शख्स की फितरत को बदल सकते हैं, यूं तो हर शख्स की फितरत को बदल सकते हैं, लेकिन दामाद को उल्टा भी तो दामाद रहा,
लेकिन दामाद को उल्टा भी तो दामाद रहा। तो शायर एजाज साहब अपनी इस रुबाई के अंदर बहुत बेहतरीन एक समाज के मसले की तरफ हमें ले जा रहे हैं। एक समाज का जो बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से कई सारे घर बर्बाद हो जाते हैं, कई ज़िंदगियां लुट जाती हैं, वो मसला शायर हमारे सामने पेश कर रहे हैं अपनी एक छोटी सी रुबाई के अंदर। अपने 4 मिसरों के अंदर शायर इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जहेज जैसी लानत जो हमारे समाज के अंदर मौजूद है, वो किस तरह से इंसान को खोखला बना देती है, इंसान को खुदा ताला से किस तरह से दूर कर देती है, और किसी चीज़ की समझ इंसान को नहीं रहती। वो एक अहम मसला जो हमारे नज़रों के सामने है, इस मसले की तरफ हमें ले जाते हुए शायर एजाज साहब ने हमारे दिलों को झंझोड़ने की कोशिश की कि बाप किस तरह से मजबूर होता है, किस तरह से दामाद के फरमाइश पर बर्बाद हो जाता है। और यूं तो हर शख्स तो बदल जाता है, लेकिन दामाद को अगर हम बदलना भी चाहें तो इसकी फितरत को हम बदल नहीं सकते। आइए इस रुबाई का खुलासा हम देख लें कि शायर पहले शेर में फरमा रहे हैं, बाप बेटी का हमेशा से नाशाद रहा, सहकर फरमाइश दामाद की बर्बाद रहा। इस रुबाई में शायर समाज के एक अहम मसले जहज की तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमा रहे हैं कि दामाद की फरमाइशों की वजह से बाप बेटी से हमेशा नाखुश रहा। नाशाद यानी नाखुश रहा, इससे कभी ना कभी कोई ना कोई तकलीफ इसे झंझोड़ती रही, इसकी खुशी को दबाते रही, इसकी खुशी को निस्तो नाबूद करते रही। जब भी बाप खुश होना चाहा, वहाँ पर अपने दामाद की फरमाइशों के तले वो बर्बाद रहा और नाशाद रहा। आगे अगले शेर में शायर इरशाद फरमा रहे हैं, यूं तो हर शख्स की फितरत को बदल सकते हैं, लेकिन हम हर शख्स की फितरत को बदल सकते हैं, लेकिन दामाद को उल्टा भी तो दामाद रहा। शायर कह रहे हैं कि हर शख्स की फितरत यानी हर शख्स का रवैया, इसका जो बर्ताव है वो बदल सकता है, लेकिन दामाद को उल्टा भी तो दामाद ही रहेगा। यानी अल्फाज के एतबार से भी शायर यहाँ पर हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दामाद है, दाल अलीफ मीम अलीफ दाल है दामाद, अगर हम उसको उल्टा भी पढ़ें, उल्टा भी करें तो वो दामाद ही रहेगा। उसकी फितरत में कोई तब्दीली नहीं है। जिस तरह से हम इस लफ्ज को नहीं बदल सकते, इस तरह से दामाद की फितरत को भी बदलना नामुमकिन है। शायर इस बात को बता रहे हैं कि दामाद की फितरत को भी हम बदल नहीं सकते। जिस तरह से हम इस लफ्ज़ को बदलने में नाकाम रहे, उसी तरह से हम दामाद की फितरत को भी बदल नहीं सकते। अज़ीज़ तलबा, आइए अब हम थोड़ी सी मश्क जो कि हमारे इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बहुत ही अहम है, उसको हल करने की कोशिश करें। हम जानते हैं जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, वो सवालात ख़ास तौर से क़वाइद से पूछे जाते हैं। ये इम्कानात है कि रुबाई के सवालात को आपके इम्तहान में पूछा जाए, इसलिए हमने इस मश्क को हल करने की कोशिश की है कि दर्जे ज़ैल हर सवाल के लिए 4 मुतबादिल दिए गए हैं। इनमें से सबसे मुनासिब जवाब जो होता है वो चुनकर लिखने की कोशिश करें। आप कोशिश कीजिए कि आप इनके जवाबात दे सकें। आपके लिए सबसे पहला सवाल है कि रुबाई लफ्ज़ रुबा से मुश्तक़ है, जिसके माने हैं। जो लफ्ज़ रुबा है उस लफ्ज़ के माने क्या आएंगे आपको बताना होगा। क्या ये आपको बताना होगा। हमारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, अलीफ 1, बे 2, जीम 3, दाल 4। रुबा के माने क्या हैं? क्या 1, 2, 3, 4। आप तो इसका जवाब बखूबी जानते होंगे। इसका जवाब होगा दाल 4। और आपको याद रखना होगा कि जवाब जब भी लिखें आपको ऑप्शन और जवाब दोनों साथ में लिखनी होगी। कि रुबाई का जो लफ्ज़ रुबा है, जो रुबाई लफ्ज़ जो है वो रुबा से मुश्तक़ है, जिसके माने 4 के हैं। हमारा अगला सवाल है, रुबाई का चौथा मिसरा ये होता है। रुबाई के चौथे मिसरे को जो कुछ कहा जाता है वो क्या है? क्या वो काबिल कलाम है? क्या वो मजमूए कलाम है? क्या वो हासिल कलाम है? क्या वो नाकाबिल कलाम है?
آپ کو یہاں پر 4 آپشن دیے گئے ہیں. ربائی کا چوتھا مصرع کیا کہلاتا ہے؟ کیا وہ الف ہے قابل کلام، ب مجموعہ کلام، جیم حاصل کلام، دال ناقابل کلام؟ تو آپ کو اس کا جواب لکھنا ہوگا. تو آپ نے کوشش کی ہوگی. اس کا صحیح جواب ہے جیم حاصل کلام. ربائی کا چوتھا مصرع حاصل کلام ہوتا ہے. ہمارا تیسرا سوال ہے، ربائی میں عام طور سے یہ مضمون بیان نہیں کیا جاتا. ربائی میں چند مضمون ہوتے ہیں، عام طور سے یہ مضمون ربائی میں شامل نہیں ہوتا. ربائی کی تعریف اور خصوصیات میں ہم نے دیکھا کہ چند مضامین کو ربائی میں شامل کیا جاتا ہے عام طور سے. وہ مضامین میں سے یہ ایک مضمون نہیں ہے. وہ کون سا ہے آپ کو پہچاننا ہوگا. الف ہے اخلاقی، ب اصلاحی، جیم مزاحیہ، دال مذہبی. ایسا کون سا مضمون ہے جو عام طور سے ربائی میں شامل نہیں کیا جاتا؟ چلیے جواب لکھنے کی کوشش کیجئے. ہاں، جواب آپ جانتے ہیں کہ مزاحیہ. عام طور سے ربائی میں اخلاقی، اصلاحی، مذہبی اور فلسفیانہ مضامین کو شامل کیا جاتا ہے. عام طور سے مضامین کو ربائی کے اندر شامل نہیں کیا جاتا. ہمارا چوتھا سوال ہے کہ ربائی کا یہ مصرع قافیہ اور ردیف کا پابند نہیں ہوتا. ربائی کا کوئی ایک مصرع ہے جو قافیہ اور ردیف کا پابند نہیں ہوتا. اس کو آپ کو لکھنا ہوگا. کیا وہ پہلا مصرع ہے یا دوسرا مصرع، تیسرا مصرع یا چوتھا مصرع؟ آپ کے سامنے 4 آپشن دیے گئے ہیں، الف، با، جیم، دال. تو آپ کو اس کا صحیح جواب لکھنا ہوگا. تو اس کا صحیح جواب تیسرا مصرع، ربائی کا تیسرا مصرع قافیہ اور ردیف کا پابند نہیں ہوتا. تو ہمارے اگلی مشق ہے، عام طور سے رباعیات میں 2 نمبرات کے سوالات پوچھے جاتے ہیں، 2 نشانات کے سوالات. درج ذیل سوالات کے جوابات 3 یا 4 جملوں میں لکھیے. 3 یا 4 جملوں میں ہمیں جوابات لکھنی ہوں گے. سوال کچھ اس طرح سے ہوگا کہ شاد عظیم آبادی نے اپنی ربائی میں کون سی حقیقتیں بیان کی ہوگی. آپ کو تفصیلاً لکھنا ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ جس طرح سے میں نے ربائی کا خلاصہ کیا، انہی چیزوں کو آپ کو یہاں پر لکھنا ہوگا. اور ہمارا دوسرا سوال ہے کہ اعجاز حسنی نے سماج کی کس برائی کی جانب اشارہ کیا ہے؟ جو برائی کی طرف اعجاز حسنی نے اشارہ کیا تھا، اس برائی کو آپ کو لکھنا ہوگا. جو خلاصہ ہم نے ہماری دوسری ربائی کا دیکھا، اس خلاصے کو اگر آپ یہاں پر درج کریں تو آپ کا جواب مکمل ہو جائے گا. اب وقت ہو چکا ہے کہ گھریلو کام کی طرف اب ہم بڑھیں. گھریلو کام میں آپ کو سب سے پہلے خلیل مامون کی غزل کے اشعار کی تشریح کرنی ہوگی. کوشش کیجئے کہ ان کے اشعار کی تشریح کریں. پھر ہمارا دوسرا سوال ہے، ربائی کی تعریف اور خصوصیات درج کیجئے. جو ربائی کی تعریف اور خصوصیات ہے، ان کو آپ کو درج کرنا ہوگا. اور ہمارا آج کا آخری سوال ہے، شاد اور اعجاز کی ربائی کا خلاصہ لکھیے. شاد عظیم آبادی اور اعجاز حسنی کی جو ربائی تھی، اس کا خلاصہ لکھنے کی کوشش کیجئے. یہ آپ کے آج کے گھریلو کام ہیں. عزیز ناظرین، آج کی یہ نشست یہی پر ختم ہوتی ہے. آپ کو صحت کا خاص خیال رکھیں. مہربانی سے ماسک پہنے رہیں، ہاتھوں کو دھوتے رہیں، گھر میں رہیں، محفوظ رہیں. اتنا کہتے ہوئے میں آج کی اس کلاس کو ختم کرنا چاہوں گا. اللہ حافظ.